بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثال القیاس فی مقابلۃ النص فیما حکی ان الحسن بن زیاد سئل عن الکہکہۃ فی الصلاۃ فقال انقضت الطہارۃ بها قال السائل لو قذف محصنة فی الصلاۃ لا ينتقض به الوضوء مع أن قذف المحصنة أعظم جناية فكيف ينتقض بالكهكهة وهي دونه؟ فهذا قياس في مقابلة النص وهو حديث الأعرابي الذي في عينه سوء. وكذلك إذا قلنا جاز حج المرأة مع المحرم فيجوز مع الأمينات كان هذا قياسا بمقابلة النص وهو قوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام ولياليها إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ذو رحم محرم. اس عبارت کا ترجمہ ہے کہ مثال قیاس فی مقابلۃ النص، نص کے مقابلے میں قیاس کی مثال وہ ہے جو حسن بن زیاد رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حسن بن زیاد رحمہ اللہ سے قہقہہ فی الصلاۃ کے متعلق پوچھا گیا، فقال تو انہوں نے جواب دیا انتقضت الطہارۃ بها، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. قال السائل، تو سائل نے کہا اگر نماز میں محسنہ اور پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگا دے لا ينتقض به الوضو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، باوجود کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ بڑا گناہ ہے. فکیف ينتقض بالکہکہۃ، تو کہکہا سے وضو کیسے ٹوٹ جائے گا حالانکہ وہ اس سے کم تر ہے. تو یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہے، اور وہ ایک اعرابی کی حدیث ہے جس کی آنکھ میں بیماری تھی. اسی طرح اذا قلنا، جب ہم نے کہا کہ عورت کا حج جائز ہے محرم کے ساتھ، فیجوز، پر جائز ہوگا امینات مامون عورتوں کے ساتھ. یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ 3 دن سے زیادہ مسافت کا سفر کرے مگر اس کے ساتھ اس کا باپ، اس کا شوہر یا کوئی ذی رحم محرم ہو. اس سے پہلے سبق میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. تو قیاس کی صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. پہلی شرط آپ کو بتلائی گئی تھی کہ ان لا یکون فی مقابلۃ النص، یہ قیاس نص کے مقابلے میں معارضے میں نہ آئے. اگر قیاس نص کے مقابلے میں ہو تو اس وقت قیاس معتبر نہیں ہے.
دوسری شرط بتلایا تھا کہ اس قیاس کے ذریعہ سے حکم شرع میں تغیر پیدا نہ ہو، حکم شرع بدلے نہیں۔ اگر قیاس کی وجہ سے حکم شرع میں کوئی تغیر اور تبدیلی آ رہی ہے تو پھر وہ قیاس معتبر نہیں ہے۔ تیسری شرط بیان کی گئی تھی ان لا یکون المعدہ حکما لا یعقل معنی ہو، یعنی اصل سے فرع کی طرف جو حکم متعدی کیا وہ ایسا حکم نہ ہو جو غیر معقول ہو، یعنی اگر اصل یعنی نص کے اندر کوئی حکم غیر معقول عقل کے خلاف دیا گیا ہو تو اس حکم کو فرع یعنی قیاس کی طرف منتقل کرنا درست نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ بیان کی تھی۔ چوتھی شرط بیان کی تھی کہ ان یقع تعلیل لحکم شرعی لا لامر لغوی، کہ علت نکالنا، علت کا استخراج حکم شرعی کے لیے ہو نہ کہ امر لغوی کے لیے، یعنی جب اصل سے کوئی حکم نکالنے کے لیے جو علت نکالی جائے گی اس علت کا منشا حکم شرع کو ثابت کرنا ہو، لغوی معنی اور مفہوم کو ثابت کرنا نہ ہو۔ اور پانچویں شرط بیان کیا تھا کہ ان لا یکون الفرع منصوصا علیہ، کہ فرع یعنی قیاس منصوص علیہ نہ ہو، یعنی اگر قیاس جس چیز پر دلالت کر رہا ہے اگر وہ پہلے سے منصوص اس پر نص وارد ہوئی ہو تو پھر قیاس کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ 5 شرطیں بیان کی تھی کہ قیاس کے صحیح ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ جب یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تب جا کر قیاس صحیح ہوگا۔ اگر ان 5 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط ابھی مفقود ہو جائے تو پھر قیاس درست نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں قیاس کے صحیح ہونے کے لیے جو پہلی شرط بیان کی ہے نا وہ بیان کیا جائے گا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ قیاس نص کے مقابلے میں اور معارضے میں نہ آئے، یعنی قیاس کسی ایسی بات پر دلالت کرے جو نص کے مخالف ہو، نص اس کے خلاف اور ضد پر دلالت کر رہے ہوں۔ تو اگر نص کی دلالت قیاس کے معنی مخالف پر ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ قیاس معتبر نہیں ہے۔ صاحب کتاب اس کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ جو قیاس نص کے مقابلے اور معارضے میں آئے اس کی مثال کیا ہے۔ مثال کے ذریعہ انہوں نے اس اصول کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ صاحب کتاب نے اس کی 2 مثالیں پیش کی ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ حسن بن زیاد رحمہ اللہ یہ بڑے جلیل القدر فقیہ اور مجتہد گزرے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان سے ایک سائل نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں کہا لگا دے یعنی زور سے کھلکھلا کر ہنسے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ نماز میں کھلکھلا کر ہنسنے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو عصر نو وضو کرنا ہے اور نماز دہرانی ہے۔ تو سائل نے کہا کہ اگر کوئی آدمی
کہ اگر کوئی آدمی نماز میں کسی محسنہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو کیا اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو سائل نے پھر اعتراضاً کہا کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا گناہ کبیرہ میں سے بڑے درجے کا گناہ ہے، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، عظیم ترین گناہ ہے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اور یہ گناہ کہکہا فی الصلاۃ کے مقابلے میں بڑا ہے۔ تو جب کہکہا فی الصلاۃ جو ادنا درجے کا گناہ ہے تہمت کے مقابلے میں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے کی صورت میں وضو بدرجہ اولا ٹوٹ جانا چاہیے۔ سائل نے یہ بات بیان کی۔ تو سائل نے جو یہ اعتراض کیا کہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کہکہا فی الصلاۃ جو قذف محسنات کے مقابلے میں کمتر ہے، جب اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو قذف محسنات سے بدرجہ اولا وضو ٹوٹنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیے سائل نے قذف محسنات کو قیاس کیا ہے کہکہا فی الصلاۃ کے اوپر، کہ جب ادنا درجے کے گناہ میں وضو ٹوٹتا ہے تو اس سے اعلیٰ اور اس سے بڑا گناہ میں بدرجہ اولا وضو ٹوٹنا چاہیے۔ جبکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ کہکہا فی الصلاۃ سے وضو ٹوٹ جائے گا اور قذف محسنات سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نماز تو ٹوٹ جائے گی، کیونکہ کلام فی الصلاۃ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں بات چیت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں آپ غور کریں تو غور کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو قیاس ہے جو معترض اور سائل نے کی ہے، اس قیاس کا یہ قیاس چونکہ نص کے مقابلے میں ہے، نص کے مقابلے میں اس اعتبار سے ہے کہ ایک اعرابی صحابی جن کی آنکھ کی بینائی تھوڑی کمزور ہو گئی تھی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ صحابی جس کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، دیہات کے رہنے والے تھے، وہ مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد کے صحن میں ایک گڑھا تھا، اس میں گر گئے۔ تو پیچھے کچھ صحابہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ بشری تقاضا بھی ہے نا، کہ بشریت میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گرنے پر، اچانک گرنے پر لوگوں کو ہنسی آ جاتی ہے۔
تو کچھ صحابہ پیچھے کھلکھلا کر ہنس دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے زور زور سے ہنسا ہے، یعنی نماز میں کہا لگایا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور نماز کا اعادہ کرے۔ تو دوبارہ وضو کرنے اور نماز کے اعادہ کا حکم دیا۔ تو اعادہ وضو کا جو آپ نے حکم دیا، یہ حکم منصوص ہے، نص سے ثابت ہے۔ اور قیاس جو کہ قذف محسنات والا مسئلہ ہے، یہ اس نص کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ مقابلے میں اس اعتبار سے آ رہا ہے کہ اگر اس قیاس کو لیا جائے تو نص سے عمل کو ترک کرنا پڑے گا، نص پر عمل چھوڑنا پڑے گا، اور جس قیاس کی وجہ سے نص چھوٹ رہے ہوں تو وہ قیاس معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے یہ قیاس چونکہ نص کے مقابلے میں اور معارضے میں ہے، اس لیے اس قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لہذا نص پر عمل ہوگا اور یہ قیاس مردود مانا جائے گا۔ دوسری مثال صاحب کتاب نے یہ دی کہ جب کسی عورت پر حج فرض ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ میں کوئی محرم مرد موجود ہوں، خواہ باپ ہو، ان کا شوہر ہو، یا کوئی اور ذی رحم محرم ہو، وہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر عورت کا تنہا سفر حج پر جانا اور وہاں جا کر حج ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ گویا کہ تنہا عورت کا حج پر جانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ کوئی محرم مرد ان کے ساتھ موجود ہو۔ محرم مرد کی جو قید لگائی ہے شریعت نے، اس کی وجہ یہ ہے فتنے کا سد باب، فتنے کا سد باب، کیونکہ جب اس عورت کے ساتھ کوئی مرد موجود ہوگا تو وہ عورت خارجی فتنوں سے محفوظ رہے گی، تو وہ عورت خارجی فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ گویا کہ عورت کی حفاظت کے لیے اور فتنوں کے سد باب کے لیے شریعت نے عورت کے لیے محرم کے ساتھ حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مقصد فتنے کو روکنا اور فتنے کے سد باب کے لیے محرم کو ساتھ جانے کا حکم ہے، تو اگر کوئی عورت، تو جب مقصد فتنوں کا سد باب ہے تو اگر وہ عورت کچھ امینات یعنی پاک دامن اور ایسی عورتیں ہوں
جو قابل اعتماد ہوں، جن کے ساتھ رہ کر کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو عورت ایسی عورتوں کے ساتھ حج کر سکتی ہے۔ یہ قیاس ہے۔ قیاس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مقصود فتنوں کا سد باب ہے، جب مقصود فتنوں کا سد باب ہے، تو اگر وہ عورت امینات کے ساتھ حج کرے تو وہاں پر بھی فتنوں کا اندیشہ نہیں ہے، لہذا اس عورت کے لیے امینات کے ساتھ حج کرنا جائز ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس بھی نص کے مقابلے میں ہے، نص کے معارضے میں ہے۔ نص یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے حکم فرمایا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر فوق ثلاثۃ ایام ولیالیہا الا ومعها ابوها او زوجها او ذو رحم محرم، یعنی جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، وہ 3 دن اور 3 رات کی مسافت کا سفر نہیں کر سکتی ہے مگر ان کے ساتھ اس کا باپ ہو یا اس کا شوہر ہو یا کوئی ذی رحم محرم ہو۔ یعنی شریعت نے حکم دیا اگر کسی عورت کا ارادہ سفر شرعی کا ہو، 3 دن 3 رات یعنی 48 میل یا آج کل کے کلومیٹر کے حساب سے 78 کلومیٹر کی دوری اگر طے کرنے ہو اور اتنے دور جانے کا ارادہ ہو، تو پھر عورت کے لیے بغیر محرم کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت دوسری عورتوں کے ساتھ جا سکتی ہے کیونکہ فتنوں کا اندیشہ نہیں ہے، اور نص کا تقاضا یہ ہے کہ عورت مدت سفر کسی محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ تو چونکہ یہ قیاس نص کے مقابلے اور معارضے میں ہے، اس لیے اس قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور جو نص ہے اس پر عمل ہوگا۔ تو قیاس کے صحیح ہونے کی جو پہلی شرط بیان کی تھی کہ وہ قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو، اس کی صاحب کتاب نے 2 مثالیں پیش کی۔ وہ مثال قیاس فی مقابلۃ النص، اس قیاس کی مثال جو نص کے مقابلے میں ہو۔ فیما حکی ان الحسن بن زیاد رحمہ اللہ تعالی، نقل کیا گیا ہے حسن بن زیاد رحمہ اللہ سے کہ سئل عن الکحکحۃ فی الصلاۃ، کہ ان سے پوچھا گیا نماز میں زور زور سے ہنسنے کے متعلق، فقال، تو انہوں نے جواب دیا انتقضت طہارت بہا، کہکہا فی الصلاۃ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ قال السائل، سائل نے کہا لو قذف محصنۃ فی الصلاۃ، اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت پر نماز میں تہمت لگا دے، لا ينتقض به الوضوء، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ مع ان قذف المحصنۃ اعظم جنایۃ، باوجود کہ محسنہ عورت پر تہمت لگانا یہ بڑی جنایت ہے۔ فکیف ینتقض بالکحکحۃ، تو پھر کہکہا سے کس طرح کیسے وضو ٹوٹ جائے گا؟ وہی دونہ، حالانکہ وہ اس سے کمتر ہے۔ فہذا قیاس فی مقابلۃ النص، تو یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہے۔ وہو حدیث الاعرابی الذی فی عینہ سوء، اور وہ اعرابی کی روایت ہے جس کے آنکھ میں کچھ تھی، یعنی کچھ بینائی کمزور تھی۔ دوسری مثال وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا، اور اسی طرح جب ہم نے کہا جاز الحج المرأة مع المحرم،
جائز ہے عورت کا محرم کے ساتھ حج کرنا، فیجوز مع الامینات، تو جائز ہوگا امینات کے ساتھ یعنی معمون عورتوں کے ساتھ حج کرنا۔ کان ھذا قیاسا فی مقابلۃ النص، تو یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہوگا، وہ ہوا قولہ علیہ السلام، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ نہیں حلال ہے کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، ان تسافر فوق ثلاثۃ ایام ولیالیہا، کہ وہ 3 دن اور 3 رات کا مسافت طے کرے، اس کے لیے سفر کرے، الا ومعہا ابوہا، مگر اس کے ساتھ اس کا باپ ہو یا اس کا شوہر ہو یا کوئی ذی رحم محرم ہو۔